اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حکیم جمشید بات کر رہا ہوں سیف دواخانہ سے۔ سیف دواخانہ البلال پلازا، چاندنی چوک، مری روڈ، راولپنڈی۔ جناب جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے کہ جو بار بار مجھے کہتے ہیں جی کہ 2 خوراکیں 3 خوراکیں مجھے دے دیں، 4 خوراکیں دے دیں، تو آپ تھوڑا سا بھائی جان اس چیز کا خیال رکھیں کہ قوت بعد جو ہے نا آپ کی وہ ہمیشہ آپ کے مادہ منویہ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کی رطوبت خشک ہوئی ہیں، کم ہیں، پتلی ہیں، تو پھر قوت بعد کا جو نسخہ ہوتا ہے، جو محرک ہوتا ہے، جو طریق دیتے ہیں کشتہ آپ کو جا کے یا جو بھی دوائی آپ کو دیتی ہے، وہ اعصاب کو بھی طاقت دیتی ہے اور مردانہ طاقت کو بھی بحال تو کرتی ہے، لیکن وہ فار دی ٹائم بینگ ہوتی ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کے جو بھی آپ خوراک کھاتے ہیں 1 ماہ کے بعد جا کے وہ سیمن میں جو ہے نا آپ کی منی میں چینج ہوتی ہے وہ خوراک۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ 1 مہینے کی خوراک جو کھائی ہوئی ہے آپ نے وہ 1 مہینہ بعد جا کے ویریج میں تبدیل ہوتی ہے، تو نسخے بھی اسی طریقے سے یہ بھی ایک غذائی ہے، غذا کی جو ہے نا صورت میں، دوا کی صورت میں ایک غذا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جڑی بوٹیاں آپ کو پتہ ہے، زعفران ہو گیا، دار چینی، لونگ، جیفل، جلوتری، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی آپ کی ایک غذا کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے آئے روز جو سالن گھر میں استعمال ہوتا ہے اس میں یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو بھائی میرے کوشش کیا کریں کہ پہلے اپنی ویریج کو سیٹ کریں۔ ویریج مطلب آپ کی منی، سیمن کو استعمال جو ہے نا وہ آپ اپنی اس قوت مادۃ الحیات پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مادۃ الحیات ہمارا حکیمی نام ہے جو سیمن کو ہم نے نام دیا ہوا ہے۔ جو نسخہ ہمارے سیمن کو زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں، زیادہ بناتے ہیں، گاڑھا کرتے ہیں، وہ مادۃ الحیات ہم کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے یہ ذہن میں چیز رکھ لیں کہ آپ کا مادہ پختہ ہے، زیادہ سے زیادہ وہ ہے آپ کی جسم میں، تو پھر جو ہے نا آپ محرک چیزیں یہ کھایا کریں۔ پہلے اس سے پہلے بھی آپ نے معدے اور جگر کا آپ علاج ضرور کروائیں۔ تو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کے مادہ منویہ کو زیادہ سے زیادہ، اس سے بڑھ کے یہ نہیں کہ نا آپ کو کوئی مادہ الحیات پیدا کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوگی، بالکل سستا سمجھے کہ آپ 1 گلاس دودھ لے لیں، اس میں 2 سے 3 دیسی انڈے کی جو یolk زردی ہوتی ہے وہ ڈال کے پھینٹ لیں۔ پھینٹ کے تو دار چینی کا صفوف آپ نے خود بنانا، دار چینی ثابت لیں، اچھی کنڈیشن کی کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد اس کو جو ہے نا کیپسول بھر لیں 500 گرام کے۔ تو خاص کر یہ آج کل سردیاں جو آ رہی ہیں اس میں بہت زبردست ہے۔ دوسرا کوشش کریں کہ تھوڑا سا دیکھو کہ پانی جو چلتا ہوا ہے اس کے اندر کبھی بھی کیڑا نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ پانی روکیں گے تو اس پانی میں کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ بے اولاد حضرات جن کے جراثیم کم ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ 1 دودھ کا گلاس، اس میں 2 انڈے کی یolk یعنی زردی ڈال کے پھینٹ لیں۔ پھینٹنے کے بعد 1 کیپسول 500 گرام کا دار چینی کا بھر لیں۔ اور دوسرا یہ کریں کہ کم از کم 1 مہینہ لازماً یعنی کہ بیوی کے پاس نہ جائیں۔ اگر بالکل ہی نکارہ ہوئے ہیں نہ جانے سے بہتر ہے کہ بندہ دیر سے چلا جائے، ٹھیک ہے جی۔ مہینے بعد یعنی کہ آپ جائیں، اس کے بعد صورتحال آپ کی دیکھیں گے، آپ کے ہاتھ میں ہوگی کہ یار سیمن کا قوام کتنا گاڑھا تھا، سیمن آپ کی کتنی زبردست نکلتے ہوئے لذت کتنی آئی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات آپ کے اندر جو کمزوری ہے، جو دل نہیں کرتا، پاس جاتے ہی انزال ہو جاتا ہے، ڈراپس آ جاتا ہے، دل چھوڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر شامل ہو جائیں گی کہ وہ مادہ منویہ کو پیدا کریں گی، تو پھر آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا۔ لیکن خدا را میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہ جب بھی آپ جائیں، جس دن بھی جانا ہے آپ نے اسی دن ذہن بنایا کریں۔ آگے پیچھے ہر وقت جو ہے نا وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں، ساتھ کہتے ہیں جی کہ ڈراپس آ رہے ہیں، یار یہ ہمیشہ آپ کے اعصاب کو شل کر دیتی ہے، اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے، دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی ایک ہی چیز ہے جی 1 گولی کھائی اور سیٹ ہو جائے گی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لانگ پیریڈ اپنے آپ کو سیٹ کریں، اپنے ہاتھوں سے آپ اپنی غذا بنائیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیسی انڈا لے کے اس کی یolk زردی نکال کے 1 گلاس میں پھینٹ لیں، پھر اس کو بتدریج بہتر کرتے جائیں، 2 سے 3 4 جتنی برداشت ہو جائے۔ ادھر سے بے شک دار چینی کا بھی اضافہ کرتے ہیں، 1 کیپسول سے 2 کیپسولوں پہ آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ صرف سادہ دار چینی جو ہے نا لے کے کوٹنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ استعمال کریں، اس سے آپ کا منی بنے گی۔ منی بننے کے بعد آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی، اور ساتھ جو ہے نا آپ کو ٹائمنگ کا، جریان کا، اطلام کا پرابلم بھی انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ منی کا قوام جو ہے نا وہ بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایسے سمجھے کہ آپ دہی کی مانند ہو جائے گا اگر یہ آپ استعمال مہینہ کر لیتے ہیں، لیکن مہینے میں کم از کم بیوی سے بھی پرہیز کریں۔
تو آج آتے ہیں آپ، بلکہ نسخہ میں آپ کو دوسری جو ہے نا ویڈیو میں دیتا ہوں. یہ چیز آپ خیال رکھیں کہ پہلے منی کا قوام آپ کا سیٹ ہونا چاہیے، پھر یہ چیزیں کھائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کے لیے کافی ہے، باقی انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں آج کا نسخہ، اور وہ بھی انشاءاللہ میری طرف سے تحفہ ہی ہوگا آپ کے لیے. حکیم جمشید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.